صفحہ نمبر 43 آیت نمبر 274 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین ينفقون أموالهم، وہ لوگ جو کہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات اور دن کو، سرا وعلانیہ، خفیہ اور جہرا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم اور پریشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں انفاق للہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اموال کو رات اور دن کو خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ انسان کی زندگی دنیا میں امتحان ہے، انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک امتحان ہے۔ امتحان کی مختلف سمتیں ہیں، مختلف انداز ہیں۔ کبھی امتحان ہوتا ہے جسم کا، انسان بیمار ہو گیا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ کبھی شدید گرمی ہے، کسی غریب مسکین فقیر یا کوئی ضرورت مند ہے، اس کی کوئی حاجت ہے، ابھی کسی جگہ جانا، ان کی خدمت کرنا، اس جسم کو دھوپ برداشت کرنا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ کبھی آرام کا وقت ہے، جسم تھکا ہوا ہے، کسی نے کچھ خدمت کی درخواست کی، یہ بھی امتحان ہے۔ تو کبھی امتحان جسمانی ہوتا ہے، کبھی امتحان مالی ہوتا ہے، حج میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک مالی امتحان ہے۔ سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ بھی ایک مالی امتحان ہے۔ کسی حاجت مند کو دیکھا، اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، یہ بھی ایک مالی امتحان ہے۔ یہ امتحانات کی مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے جسمانی امتحانات زندگی میں آتے ہیں، اس طرح مالی امتحانات بھی آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، رات کو اس لیے پہلے ذکر کیا کہ رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ شریعت کی روشنی میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ جمعے سے پہلے ہی رات کو ہم جمعرات کہتے ہیں، جمعے کی رات، وہ تو جمعے سے پہلے آئی ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں جمعے کی رات۔ جمعہ آج گزر گیا، ابھی یہ جو رات ہے یہ جمعے کی رات نہیں، یہ ہفتے کی رات ہے۔ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے سورج غروب ہو گیا تو اب یہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا، یہ ہفتے کا وقت چل رہا ہے۔ اس لیے رات کو پہلے ذکر کیا کہ رات پہلے آتی ہے، پھر دن
اور پھر خفیہ، پھر اعلانیہ۔ رات کو بھی خرچ کرو، دن کو بھی خرچ کرو، خفیہ بھی خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو۔ اور پھر خفیہ اور اعلانیہ میں خفیہ کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ رات پہلے ہے تو خفیہ بھی پہلے ہے، دن بعد میں ہے تو اعلانیہ بھی بعد میں ہے۔ رات کو خرچ کرو گے وہ خفیہ خرچ میں آتا ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے عزم کیا کہ آج صدقہ کروں گا، کسی کو مال دوں گا، لیکن ایسے انداز سے دوں گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہ ہو کہ یہ کس نے دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اس نے مال لیا اور رات کو نکلا۔ تو ایک آدمی جا رہا تھا، اندھیرا تھا، بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ کوئی آدمی ہے، بس اس کے ہاتھ میں مال دے کے نکل گیا۔ اس نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ صبح ہوئی تو وہ ایک چور تھا، چوری کرنے جا رہا تھا کہ رات ہو گئی کہیں سے چوری کروں۔ جب اس کے ہاتھ میں مال آ گیا تو وہ واپس ہو گئے۔ صبح کو اس نے اپنے تعلق والے چوروں میں، دیگر لوگوں میں مشہور کیا، آج رات کو مجھے کسی نے بہت بڑا مال دیا ہے۔ یہ بات معاشرے میں پھیل گئی، اس آدمی کو پتہ چلا، اس نے خیال کیا یہ تو میرا صدقہ ضائع ہو گیا، یہ تو چور کے ہاتھ میں مال گیا ہے۔ چور تو چور ہوتا ہے، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں اور مال چل جائے، لیکن کل رات انشاءاللہ پھر صدقہ کروں گا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے اور کام آ جائے، یہ تو چور کے ہاتھ میں مال گیا ہے۔ پھر پیسے اٹھائے اور رات کو اندھیرے میں نکلا، کہیں پھر کوئی جا رہا تھا، اس کو پیسے دے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے دیے ہیں، کس کو دیے ہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ انسان ہے، اس کو دے دیے۔ صبح ہوئی تو وہ ایک زانیہ عورت تھی، اس نے بات پھیلا دی کہ مجھے کسی نے بہت بڑا مال دیا ہے رات کو، ایسے میں نکلی تو کسی نے پیسے دے کے چلا گیا۔ معاشرے میں بات مشہور ہو گئی، یہ کسی نے زانیہ عورت کو بہت بڑا مال دیا ہے، یہ فقیر مسکین کو کیوں نہ دیتا؟ اس آدمی کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ پیسے بھی ضائع ہو گئے۔ زانیہ عورت تھی، وہ تو بڑی بدکار عورت ہے، فلاں عورت ہے، یہ مال بھی ضائع ہو گیا، کل پھر صدقہ کرو۔ پھر مال اٹھایا اور اندھیرے میں نکلا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دی اور نکل گئے۔ اندھیرا تھا، کیا معلوم یہ کون ہے، نہ لینے والے کو پتہ چلا کہ دینے والا کون ہے، نہ دینے والے کو پتہ چلا کہ لینے والا کون ہے۔ صبح ہو گئی، حدیث میں ہے کہ معاشرے میں بات پھیل گئی، جس کو پیسے دیے تھے وہ علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس نے کہا مجھے کسی نے بہت بڑا مال دیا، میں تو خود امیر ہوں۔ اس نے دل میں کہا یہ مال بھی ضائع ہو گیا، وہ تو خود اتنا بڑا امیر ہے، پریشان، بس صدقات بند کر نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں۔ 3 رات مال تقسیم کیے لیکن کچھ فائدہ ایسا نہیں، چور کے ہاتھ میں اور زانیہ کے ہاتھ میں اور مالدار کے ہاتھ میں۔ تو خواب میں دیکھا تو ایک فرشتہ خواب میں آیا اور کہا پریشان نہ ہوں، آپ کا مال بہت قیمتی جگہ پہ لگا ہے۔ پہلے دن جب چور کے ہاتھ میں مال آیا، وہ چوری کرنے جا رہا تھا، وہ لوٹ گیا۔ اللہ ایسے بھی دے سکتے ہیں،
میں چوری نہیں کرتا، اس دن سے اس نے توبہ کی، کبھی بھی آج کے بعد چوری میں نہیں کروں گا۔ اللہ ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ جو زانیہ عورت زنا کے لیے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پیسے آئے، وہ لوٹ گئی اور وہ دل میں ندامت اختیار کر گئی، توبہ کر گئی، یا اللہ ایسے بھی دے سکتے ہیں، زنا کیوں کروں؟ اس دن کے بعد اس نے توبہ کی اور زنا کبھی بھی نہیں کروں گی، یہ اس کا عزم ہے۔ اور آپ نے سخی اور مالدار کو پیسے دیے، مالدار آدمی تھا، علاقے کا بڑا، اب تک وہ مال نہیں دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو پیسے دیے، اس کے دل میں خیال آیا یہ تو جس کے پاس مال ہو اس کو خرچ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد اس نے صدقے شروع کر دیے، مال تقسیم کر رہا ہے، یہ تو دینا چاہیے، لوگ مجھے دے رہے ہیں اور میں کسی کو نہیں دیتا، حالانکہ میں امیر ہوں۔ اس دن کے بعد اس مالدار آدمی نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ جب تک مال تقسیم کرتا رہے گا اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کا مال ضائع نہیں ہوا۔ ایک زانیہ عورت زنا سے توبہ کر گئی اور ایک چور نے چوری سے توبہ کر لی، ایک جو مالدار آدمی نے اس کے بعد خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، پھر وہ مطمئن اور خوش ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، تو بہرحال آیت میں یہ ہے کہ جو خرچ کرے گا تو اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک، اللہ کی طرف سے اجر، نمبر 2، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نمبر 3، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ اور آخرت میں جب خوف اور پریشانی نہ ہو تو آخرت بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے اموال کو رات اور دن کو خرچ کرتے ہیں، سر و علانیہ، خفیہ اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا آخرت کے دن۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو اپنا بنا، اموال کو یا اللہ آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مدرسے کی جگہ کی بات چل رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، یہ ایک بڑی جگہ ہے اور بڑی بھاری رقم ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ آسانی فرمائے، اللہ ان کے مالکان کے قلوب کو نرم فرمائے، اور یہ جو رقم ہے تقریباً کوئی 35-40 کنال کی جگہ ہے، اور یہ 2 کروڑ سے اوپر پیسے بن رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ کی ذات کو دیکھیں تو اللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، طلباء کے لیے مفت تعلیم ہو اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ اعمال صالحہ وہاں جتنے ہوں، دین کی ہر شاخ کی آبیاری ہو، یا اللہ آپ کے دین کے لیے کھلا ادارہ ہو، یہ پورے علاقے کے لیے مستقل اسلامی یونیورسٹی کی شکل ہو۔ یا اللہ یا اللہ، ریاکاری سے بھی ہماری حفاظت فرما، اسباب کا بھی اللہ انتظام فرما۔ آپ غنی ذات ہیں یا اللہ، ہمیں محتاج مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ خود ہی ہماری مدد فرما، برکت نازل فرما۔ یا اللہ جنہوں نے تعاون کیا، جانی مالی فکری ساتھی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، پریشانیوں سے بچا، ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ ساتھیوں نے یہ بھی ایک ذہن میں کوئی مسجد یا مدرسے کی زمین جب خریدنی ہوتی، یہ ایصال ثواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تا قیامت یہ زمین وقف رہے گی، تلاوت ہوگی، مدرسہ ہوگا، مسجد ہوگی، خانقاہ ذکر و اذکار کا مرکز ہوگا، تبلیغی جماعتوں کا آنا جانا ہو، تصوف ہو،
حج عمرے والوں کی خدمت ہو، علماء طلباء کے رہنے کی جگہ ہو، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو مثال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اتنے ساتھی ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھا کرو اور دعا بھی مانگا کرو۔ یا اللہ یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك